ہلاکو خان کے آخری سال، ایل خانی سلطنت اور موت۔ کیا ایک عظیم فاتح پوری زندگی صرف جنگیں ہی لڑتا ہے، یا پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ اپنی سلطنت کو سنبھالنے اور مستقبل کی فکر کرنے لگتا ہے؟ ہلاکو خان کی زندگی کا آخری دور کچھ ایسا ہی تھا۔ جنگ عین جالوت کے بعد ہلاکو خان نے اپنی توجہ دوبارہ ایران اور اپنے زیر انتظام علاقوں پر مذکور کی۔ مسلسل فتوحات کے بعد اب اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ایک مضبوط حکومت قائم کرنا تھی۔ اس نے ایران کو اپنی سلطنت کا مرکز بنایا اور وہاں سے اپنی حکومت چلانے لگا۔ ہلاکو خان نے ایک نئے حکمران شاخ کی بنیاد رکھی، جسے بعد میں ایل خانی سلطنت کہا گیا۔ اس سلطنت نے کئی برسوں تک ایران اور آس پاس کے علاقوں پر حکومت کی۔ اس دور میں صرف فوجی معاملات ہی نہیں بلکہ انتظامی نظام کو بھی منظم کرنے کی کوشش کی گئی۔ تاریخی روایات کے مطابق ہلاکو خان کے دربار میں بعض علماء، طبیب اور ماہرین فلکیات بھی موجود تھے۔ اس دور میں کچھ علمی سرگرمیوں کی بھی سرپرستی کی گئی، اگرچہ ہلاکو خان کی شہرت آج بھی زیادہ تر اس کی جنگی مہمات کی وجہ سے ہے۔ اس دوران اس کے وضع ہمسایہ حکمرانوں اور منگول خاندان کی دوسری شاخوں کے ساتھ اختلافات بھی پیدا ہوئے۔ خاص طور پر سنہری ارد کے حکمران سے اس کے تعلقات کشیدہ رہے، جس کے نتیجے میں کئی جھڑپیں بھی ہوئیں۔ 1275 میں ہلاکو خان کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا اباقا خان اس کا جانشین بنا اور ایل خانی سلطنت کی حکمرانی سنبھالی۔ اگرچہ ہلاکو خان دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کے قائم کردہ اقتدار کا اثر کئی دہائیوں تک باقی رہا۔ ہلاکو خان کی شخصیت تاریخ میں متنازع سمجھی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اسے غیر معمولی فوجی سپہ سالار قرار دیتے ہیں، جبکہ بہت سے مورخین بغداد اور دیگر شہروں میں ہونے والی تباہی کی وجہ سے اسے سخت تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ اس لیے تاریخ کو مختلف زاویوں سے پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ اگلی قسط میں ہم ہلاکو خان کے بارے میں دلچسپ حقائق، اس کی شخصیت، جنگی حکمت عملی اور اس کی میراث پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ آج بھی اس کا نام تاریخ میں کیوں یاد کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی تاریخی معلومات حاصل کرنے کے لیے، دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، فالو کر دیں اور اچھا سا کمنٹ کر دیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔